أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحبوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما بندہ پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں سب دیکھیں گے عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی تم سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تم سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے بلبلان غنچے گلزار احمدی صلو علی محمد وآل محمدی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ومحبوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما میرے نہایت ہی مہربان بزرگوں، پیارے دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ نورانی اور روحانی جلسہ جس میں رب کریم نے کرم فرما کر مجھ جیسے گنہگار کو اور آپ حضرات کو حاضری نصیب فرمائی ہے، سرور کون و مکان سید انس و جان سیاہ لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ قبلہ مولانا صوفی رضا محمد مدد اللہ العالی نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اے کہ نوجوان
نذیر احمد عباسی صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی کو یاد کرتے ہوئے اپنی شادی کی خوشی کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کرائی ہے۔ میں گنہگار اور آپ سارے حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شادی خانہ آبادی سے نوازے۔ کئی شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی نہیں ہوتی، خانہ بربادی ہوتی ہے، جس میں انسان اللہ کو ناراض کرے، اللہ کے محبوب کو ناراض کرے، تو یہ خانہ آبادی نہیں، خانہ بربادی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے، ذہنی طرح وہ اپنے اوپر جو کچھ اللہ کی مہربانیاں دیکھتا ہے تو وہ شکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر سجود بھی ہوتا ہے اور ایسی خوشی کرتا ہے کہ جس خوشی کی برکت پورے محلے کو نصیب ہو۔ شادی میں یا نکاح کی تقریب میں حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد یا حضور کا ذکر یا حضور پر درود، یہ آج کل نہیں، لیکن جب دنیا پہ پہلا نکاح ہو رہا تھا، بلکہ دنیا پہ کیا جنت میں یہ نکاح ہو رہا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کا، تو اس نکاح میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ذکر حبیب کہلوایا۔ مفسرین کرام، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے بزرگان دین لکھتے ہیں اپنی اپنی تفاسیر میں، خصوصاً آیے کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں اس کو رہائش عطا کی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں انسان ہوں، میرے انس کے لیے انسان کو انس کی ضرورت ہوتی ہے، میرے انس کے لیے کوئی انتظام فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو وجود بخشا۔ سیدنا آدم علیہ السلام آرام میں تھے، نیند میں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے سیدہ حوا کو حضرت آدم کے جسم اقدس سے باہر نکالا، پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ ایک نوجوان عورت بیٹھی ہے، پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے، میں نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ اس کو رہنے کا حق ہے یا اجازت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے نکاح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت علامہ صوفی صاحب نے تو آپ کو ماشاءاللہ متنبہ کیا کہ بھائی آپ ہمیشہ بڑے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتے، کبھی مجھے سے سادے کم علم اور کم عقل سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو آپ کو بولنے کی زحمت دوں گا تاکہ میں سمجھوں کہ میری بات آپ کے ذہن نشین ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اور بیدار بھی ہیں، متوجہ بھی ہیں، شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ضرور مجھے جواب دیتے جائیں، یہ زحمت گوارا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور عزیزو، اللہ نے فرمایا کیا ہوگا؟ نکاح۔ زور سے فرمائیے، نکاح۔ اور نکاح کون پڑھے گا؟ ہمارے ایک طالب علم تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ مولانا ماشاءاللہ منہ پہ سنت رسول ہے، داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے، بتاؤ کہ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟
تو بیچارے طالب علم تھے لیکن ذہین تھے، ہوشیار. اس نے کہا بھائی اس کو پتا ہوتا ہے جو نکاح کی تقریب میں مدعو کیا جائے، مجھے یہ دعوت ملی نہیں تھی، میں گیا ہی نہیں تھا، تو میں کیسے پتا ہوں کسے نکاح پڑھا. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آدم، میں نے تیرے ہی لیے اس کو وجود بخشا ہے، پیدا فرمایا ہے، لیکن نکاح کے بغیر نہ وہ تیرے قریب آ سکتی ہے نہ تو اس کے قریب جا سکتا ہے. مولا نکاح پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں خود نکاح پڑھوں گا. سبحان اللہ. جب نکاح ہوا تو نکاح پڑھانے والا، پڑھنے والا، مولانا صاحب جو بھی ہو، پوچھتا ہے بھائی بیوی کو مہر کیا دو گے؟ حق کے مہر ہوتا ہے، کیا دو گے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم نکاح تو میں پڑھ رہا ہوں، بتا تو اپنی بیوی کو مہر میں کیا دے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگی، یا اللہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی جنت میں تیرا مہمان ہوں، یہ بھی میرے ساتھ رہے گی، جو میں کھاؤں گا یہ بھی کھائے گی، میرے پاس ہے کہ کیا میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا تیرے پاس زبان منہ میں ہے، تیرا مہر یہ ہے کہ میرے محبوب کریم پر 20 دفعہ درود شریف پڑھ لے. اللہ یا رسول اللہ حق چار یار. سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے حق کی مہر کے طور پر سیدہ بی بی حوا کو کوئی سونا نہیں دیا، چاندی نہیں دیا، یا جتنے اسباب و ذرائع کئی قسم کے سامان لوگ ماشاءاللہ مانگتے ہیں بھئی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کیا تھا. صرف میرے اور آپ کے آقا و مولا پیارے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر 20 دفعہ درود شریف پڑھا تھا. جب پہلے نکاح میں جس کی وجہ سے سارے انسان وجود میں آئے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ہماری ماں سیدہ حوا ہیں، جب ان کے نکاح میں ذکر حضور تھا تو قیامت تک آنے والے جتنے حلالی بیٹے ہیں ان کے نکاح میں یا نکاح کے بعد میں اگر کوئی بھی خوشی ہو تو مناسب ہے، لازم اور واجب ہے اور حق ہے کہ وہ اپنی محفل میں شادی کی تقریب میں ذکر حضور کرتے جائیں، سنتے جائیں، سناتے جائیں، تاکہ حضور کے صدقے میں ہر مصیبت دور ہو اور جو بچہ بھی آئے وہ عشق و فیض سے بھرپور ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، محفل میلاد ہے. میرے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جلسے ہوتے ہیں اس مہینے میں، میرا بھی شاید یہی موضوع ہو، لیکن جب میں نے اشتہار دیکھا تو میلاد پاک کے متعلق لکھا ہوا تھا. الحمدللہ اعلانوں میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھئی محفل میلاد ہے، تو میں میلاد سے شروع کرتا ہوں، لیکن معراج سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی خالی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جس طرح حضور کی دنیا پہ تشریف آوری، اپنی سیدہ والدہ ماجدہ سے ظہور پذیر ہونا، جس طرح یہ ہمارے لیے عید ہے، تو حضور کا آسمانوں پر جا کر خدا کی ذات کا دیدار کر کے واپس آنا، یہ بھی ہمارے لیے عید ہے. وہ بھی عید ہے، یہ بھی عید ہے. یہ تو ماشاءاللہ سنیوں کا نصیب ہے کہ جن کو جس طرف دیکھو عید ہی عید. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بلکہ تلاوت کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی، اس کے متعلق میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے، آپ ذرا مل جل کر بہت پیار سے اور بڑے زوردار آواز سے، ایسا آواز نہیں کہ یہاں اس 3 نمبر تالاب کے قریب جائے، ایسا آواز نہیں کہ لطیف آباد تک جائے، ایسا آواز نہیں کہ کوٹڑی تک جائے، بلکہ ایسی آواز سے کہ آپ کا آواز گونجتا ہوا سمندر سے کراس کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ جائے. میرے آقا پر درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم علیہ. دوسری مرتبہ بلند آواز سے درود شریف. اللہ جل جلالہ امن والہ نے کیا ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، قل فرما دیجئے میرے محبوب. سبحان اللہ پر سبحان اللہ کہنے پر کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ حیدرآباد میں کوئی ڈیوٹی لگتی ہے کیا؟ پھر زور سے کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ زکات کے خطرے سے لوگ گئے بھائی ہم سنی نہیں ہیں، لکھ دو بینک والوں تاکہ زکات دینی نہ پڑے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے پر تو کچھ بھی نہیں پتا ہے کچھ، تو پھر کیوں گھبراتے ہو؟ زور سے کہیے سبحان اللہ. قل بفضل اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب. کیا محبت کا مقام، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے پیار ہے. جب اپنی توحید کا اعلان کرواتا ہے تو فرماتا ہے قل هو اللہ احد. فرما دیجئے میرے محبوب شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے. جب اپنی توحید کا اعلان کروا رہا ہے تو بھی فرماتا ہے کہ میرے محبوب حکم میرا اور زبان تیری. ادھر کیا فرما رہا ہے اللہ کریم؟ قل فرما دیجئے میرے حبیب بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذالک پھر اس پر، فلیفرحوا اس پر خوشیاں منائیں. الفاظ پر ذرا غور کریں. قل بفضل اللہ، بے البا ادھر بھی آیا، بے فضل اللہ و بے رحمتہ دوسری مرتبہ بے، فبے ذالک تیسری مرتبہ بے. ذرا غور کریں کیا حکمتیں ہیں اس میں. کیا اللہ تعالی ارشاد فرمایا میرے حبیب تو اعلان فرما کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر ان پر خوشیاں منائیں. کیا کریں؟ خوشیاں. زور سے کہو کیا کریں؟ یا اللہ خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں تو خرچہ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ رکھنا ہے، کچھ بینک بیلنس ہونا چاہیے. اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا هو خیر مما یجمعون. میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ مال جمع کرنا، مال اکٹھے کر کے رکھنا، بینک بیلنس بنانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے فضل میری رحمت سے خوشیاں منائیں. کیونکہ یہ مال ادھر ہی رہے گا، میرا فضل اور میری رحمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں بھی ہوگی تو قیامت میں بھی ساتھ دینے والی ہے. اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منانا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، کہتے ہیں یہ فضول ہے، کہتے ہیں یہ بعد کی پیداوار ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بدعت نہیں ہے، قرآنی حکم ہے. یہ بعد کی پیداوار نہیں ہے، ربانی ارشاد ہے. یہ اپنی من گھڑت چیز نہیں ہے، خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ میری رحمت پر اور میرے فضل پر خوشیاں منائیں. اب آپ بتائیں کہ حضور سے زیادہ اور کوئی خدا کا فضل ہے؟ زور سے جواب دیجئے، زور سے. کہیں گے بھائی مال، خزانے، پیسے، سونا، چاندی، زیور، بلڈنگیں، بنگلے، کاریں، جیپیں، یہ بڑی بڑی خدا کی نعمتیں ہیں. میں کہتا ہوں بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ یہ بھی انہوں نے عطا فرمائے ہیں، اس کی مہربانی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی چلے، ہمارے ساتھ قیامت میں بھی رہے. تو یہ ساری چیزیں ادھر ہی پڑی رہتی ہیں، نہ کوئی ہمارے ساتھ قبر میں ہوتا ہے نہ قیامت میں ہوتا ہے. قبر میں ساتھی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر قیامت میں سہارا ہے تو محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا و مولا ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات جیسا کوئی فضل نہیں ہے، حضور جیسی کوئی رحمت نہیں ہے. حضور خدا کے فضل بھی ہیں اور خدا کی رحمت بھی ہیں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رہنمائے اہل سنت
مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے. سبحان اللہ نے یہی آپ کی رفتار رہی تو میں دعا مانگوں گا. زور سے کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. آپ کوئی احسان نہ مانے، آپ کوئی بات نہ مانے، بھائی ہمارے اوپر نبی کریم علیہ السلام کی کوئی مہربان نہیں ہے، معاذ اللہ، آپ کہتے جائیں. فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار. میرے حبیب کے عاشقوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. علماء سلف تو لکھتے ہیں، علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں کہ ان الاسم الالہی لا یعطی احدا ولا یرزق احدا الا ان ید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو فیض عنایت فرماتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دنیا دیتا ہے، کسی کو دین دیتا ہے. فرماتے ہیں جو کچھ کسی کو ملتا ہے دیتا خدا ہے، لیکن ہاتھ ہمارے نبی کا ہوتا ہے. دینے والا خدا ہے اور پہنچانے والے حضور. یہ ہے علماء سلف کا عقیدہ، یہ ہے ان کا ایمان، یہ ہے ان کی تصریحات، یہ ہے ان کے بیانات جو آج تک کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضور کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، مل رہا ہے، ملتا رہے گا، تو سب سے زیادہ خدا کا فضل ہمارے لیے حضور ہے. خدا کی رحمت ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہمارے پیارے حضور. رحمت بھی حضور ہے، خدا کے فضل بھی. زور سے جواب دیے حضور ہے. اور جب ساری چیزیں حضور ہیں تو ان کے ملنے پر ہم جتنی خوشی کریں، جتنی خوشیاں منائیں، وہ تھوڑی ہیں حضور کی مہربانی اور بہت زیادہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، میرے حبیب فرما دیجئے، بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور ان کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، ان پر خوشیاں منائے، هو خیر مما یجمعون. یہ جو بھی جمع کر کے رکھتے ہیں مال کو، خزانوں کو، پیسوں کو، ان جمع کرنے سے بہتر ہے کہ میرے محبوب کی خوشیاں منائیں. تو ماشاءاللہ، تبارک اللہ، تقبل اللہ. آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل، آج کا یہ نورانی اجتماع، یہ روحانی عظیم شان اجتماع جو اس مسجد میں ہوا ہے زیر صدارت علامہ صوفی رضا محمد صاحب مدظل العالی کے، یہ ہم اور آپ مل بیچ کر حضور کی ثنا کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں، حضور کی تشریف آوری کے لیے خوشی منانا، خوشیاں کرنا. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی دنیوی لیڈر کی بات نہیں، کسی دنیوی سیاستدان کی بات نہیں، کسی دنیوی آدمی کا معاملہ نہیں. ہم بیٹھتے ہیں تو ذکر خدا ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اندرون سندھ بڑے بڑے شہر جیسے حیدرآباد یا کراچی کو چھوڑ کر جتنے چھوٹے شہر ہیں یا بستیاں ہیں یا گاؤں ہیں، تو میری وہاں حاضری ہوتی ہے. لوگ مجھے بلاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ کا اہل سنت پر کتنا بڑا کرم. خدا کی توحید ماننے والے
کرام، اولیاء کرام اور ربانی علماء کا ادب کرنے والے سنی کا سینہ مجمع برکات مدینہ، سنی کے سینے کو آپ کھولیں تو اس میں کسی کے لیے بغض نہیں ملے گا، کینہ نہیں ملے گا، عداوت نہیں ملے گی۔ یہ سنیوں کا خاصہ ہے کہ جب محرم الحرام آتا ہے تو فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، جب ربیع الاول آتا ہے تو سرکار کی مدح و ثنا کرتے ہیں، میلاد کا ذکر کرتے ہیں، ربیع الثانی آتا ہے تو غوث اعظم جیلانی کو یاد کرتے ہیں، جمادی الاخری آتا ہے تو صدیق اکبر کا دن مناتے ہیں، رجب شریف آتا ہے تو معراج النبی کے سلسلے میں جلسے ہوتے ہیں، رمضان مبارک آتا ہے تو جشن نزول قرآن ہوتا ہے۔ جب ایسے مہینے آتے جاتے ہیں تو جس مہینے کو جس شخص سے نسبت ہوتی ہے سنی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضور کی محبت سنیوں کے سینے میں، صحابہ کی محبت سنیوں کے سینے میں، اہل بیت کی محبت سنیوں کے سینے میں، اولیاء کرام کی محبت سنیوں کے سینے میں، علماء ربانیین کی محبت سنیوں کے سینے میں۔ یہ سنیوں کا سینہ ہے جو مجمع برکات مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی، اس نے اپنے محبوب جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ مہربانی صرف میں نہیں کر رہا، صرف قبلہ شاہ صاحب نہیں کر رہے، صرف علامہ صوفی صاحب نہیں فرما رہے، لیکن خداوند کریم نے خود بھی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد البتہ کی لام بھی لہ تاکید کے لیے اور قد تحقیق کے لیے، لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان فرمایا اللہ نے۔ کس نے احسان فرمایا؟ ذرا زور سے جواب دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جنگلوں میں دیہاتوں میں ان پڑھ لوگ آتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو بیٹھنے میں سستی نہ کرو، سننے میں چستی کرو، اور ایسے آواز سے جواب دیتے رہو کہ صبح کو نیند سے اٹھو تو وہ محفل کا آواز آپ کے کانوں میں گونجتا رہتا ہے۔ یہ ہماری محفل کیا ہے؟ یہ حضور کی محفل ہے، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم، قطب عالم، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر کے دوران اپنی کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئے، ہاتھ باندھ کر زاروں قطار ہونے لگے۔ لوگ سارے حیران تھے، کیا ہو گیا؟ کسی کو مجمع نے کہنے کی قوت نہ رہی۔ کافی دیر کے بعد پھر آپ نے آنسو کو کپڑے سے صاف کیا اور اپنی کرسی پہ منبر جلوے افروز ہوئے، پھر خطاب شروع فرمایا۔ جب خطاب ختم ہوا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا تھا؟ فرمایا میں تقریر کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کریم تشریف لے آئے ہیں اور محفل میں تشریف فرما ہے۔ میں نے رو کر نیچے بیٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کیا مجال ہے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے اوپر بیٹھوں؟ آپ نے مجھے فرمایا کہ میرا دستور ہے جو بھی میری ثنا
دعا کرتا ہے وہ اوپر بٹھاتا ہوں، میں نیچے بیٹھ کر اس کے منہ سے نکلی ہوئی ثنا سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا ہے یوں میرے کانوں میں، نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہاں اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ، البتہ کی احسان فرمایا اللہ نے۔ یا اللہ تیرے احسانات تو ساری دنیا پر ہیں، مانے یا نہ مانے، وہ تو بندے کا معاملہ ہے، وہ تو اس کا معاملہ ہے جس پر احسان ہوا ہے۔ اگر کوئی دیکھتے ہوئے بھی نہ مانے تو وہ اپنی بدقسمتی کو کہے، تیرے احسانات تو ساری کائنات پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا احسانات وجود دینے کے تو ساری کائنات پر ہیں، پیدا کرنے کے تو ساری کائنات پر ہیں، روزی دینے کے تو ساری کائنات پر ہیں، سنبھالنے کے تو ساری کائنات پر ہیں، ان کو ہر چیز مہیا کرنے کے احسانات تو ساری کائنات پر ہیں۔ لیکن میں جس احسان کو بیان کر رہا ہوں وہ ہے تو عام، لیکن خصوصی احسان جو ہے وہ ایمان والوں پر ہے، کلمے پڑھنے والوں پر ہے، میرے محبوب کے سچے امتیوں پر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا کس پر؟ ایمان والوں۔ کس پر احسان فرمایا؟ ایمان والوں۔ اب آپ علماء کرام سے غالباً جب رسمی نہ کہیے سنت نکاح کہوں، سنت نکاح ہوتی ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ باقی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ٹائم کہاں ملتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے جا کر علماء سے سیکھیں؟ علماء کا بھی بڑا مقام ہے، علماء دین کا بڑا، جواب دیجئے، بڑا۔ آپ احادیث کو توڑ مروڑ کی کر کے پیش نہ کریں، سیدھی سادھی جو بات ہے جو نظر آئے اس کو بیان کریں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے کوئی دینار نہیں چھوڑا، کوئی درہم نہیں چھوڑا جو ان کے ورثے کے طور پہ تقسیم کیا جائے۔ انبیاء کرام نے علم کو ورثہ بنا کر چھوڑا ہے، جس نے علم حاصل کیا وہ اللہ کے نبیوں کا وارث ہوتا ہے۔ حضور علماء کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین جو ہے وہ انبیاء کے وارث۔ اور ہمارے ہاں ذرا غور کریں، ہمارے ہاں کتنا اچھا عالم ہو، محقق عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، اس کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف شرابی ہو، زانی ہو، بے نمازی ہو، روزہ نہ رکھنے والا ہو، کتنے برے اعمال میں پھنسا ہوا ہو، لیکن کہلائے پیر تو اس کے پاؤں پہ لوگ گریں گے، ہاتھوں کو چومیں گے، بھائی یہ پیر صاحب ہے، بھائی کیا کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ اور علماء کے لیے ہمارا لفظ کیا ہے؟ ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ ملا۔ خدا کرے کہ یہ ملا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو مل جائے، جنازے پڑھانے کے لیے بھی مل جائے، قبر میں دفن کرنے کے لیے مل جائے، نکاح پڑھنے کے لیے مل جائے۔ عجب کی بات ہے، اتنی نفرت علماء کرام سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں کیا سارے انبیاء کرام کے وارث علماء دین ہیں۔ کون ہے وارث؟ علماء، ذات دیجئے، علماء دین ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے احسان فرما ایمان والوں پر، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان کی تشریح، ان کا مفہوم، اس کا مطلب جو ہے وہ آپ علماء سے سیکھیں۔ میں اس تفصیل میں جانے کے لیے نہیں آ رہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی جتنے تفصیلات ہیں، تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، معانی ہیں، وہ ساری صحیح ہیں، لیکن ایمان کا اصل جو ہے وہ ہے حب رسول اور عشق رسول۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی کتنی بھی دعویٰ کرے، کتنا بھی بڑا عالم کہلائے، لیکن وہ کام کا نہیں۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخارن کو بخاری نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام سے پیار، حضور علیہ السلام سے روحانی تعلق اور عشق رسول میں فنا ہونا، عشق رسول کو اپنا سرمایہ سمجھنا، یہ ہے ایمان کی اصل، یہ ہے ایمان کی اساس، یہ ہے ایمان کی راز۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے امتیو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ میں سے کوئی بھی کمال ایمان کا حاصل نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو والدین سے، اولاد سے اور سارے آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ۔ سنیوں کا گناہ کیا ہے کہ ساری دنیا مشرک کہہ رہی ہے، کافر کہہ رہی ہے، فتوے دے رہی ہے، بھئی یہ بدعتی ہے، یہ مشرک، کیا گناہ ہے؟ اور کوئی گناہ نہیں ہے، صرف حب رسول ہے، عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہتے رہیے، آپ کہنے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، ہم آپ کے کہنے پر کیا، ہم کسی چیز پر بھی حضور کی عشق، حضور کی محبت اور عشق سے ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ صحابہ کرام کی محبت کو دیکھو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں آئے، دیکھتے ہیں کہ کئی کفار بیٹھے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دے، حضور کو ایذا دے، حضور کو اذیتیں دے۔ حضرت صدیق اکبر خاموش نہیں بیٹھتے، سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں حضور پہ حملہ نہ ہو جائے، میں سامنے کھڑا رہوں، اگر کوئی حضور کو دکھ دینے کے لیے آگے بڑھے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ذرا توجہ فرمائی میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کافروں کے ارادوں کو، ان کی نیتوں کو، ان کے سوچ کو سمجھ گئے۔ آپ بیٹھے رہے، جب کافروں نے حضور پر حملے کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے۔ کفار نے حضور کی وجہ صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا، اتنی اذیتیں دی کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، سارے منہ پہ ورم آ گیا، آنکھیں بند ہو گئی، کہنے کی بات کرنے کی قوت نہیں رہی، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ کفاروں کے جتنے بھی سلسلے تھے سارے مارنے والے تھے، لیکن قبیلے کے آدمی جو حضرت صدیق اکبر کے قبیلے کے تھے وہ آئے، انہوں نے صدیق اکبر کو اٹھا کر اور گھر میں جا کر رکھا۔ غصے میں وہ بھی تھے، صدیق کی والدہ کو کہنے لگے کہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد کی وجہ سے مارے کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بے ہوش تھے، ایک دن بے ہوش ہیں، دوسرے دن بے ہوش ہیں، تیسرے دن بے ہوش ہیں۔ جب چوتھا دن آیا حضرت ابو بکر صدیق ہوش میں آئے تو والدہ ماجدہ بڑی مہربان ہے، والدہ اوپر کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی بیٹے کیا کچھ کھانا پیش کروں، پینے کے لیے کچھ لاؤں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں اٹھا کر اپنی والدہ کو کیا فرمایا، اے میری ماں، اگر تو چاہتی ہے کہ صدیق زندہ رہے تو کھانے سے زندہ نہیں رہ سکتا، پینے سے زندہ نہیں رہ سکتا، اگر مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے حضرت حبیب کی بارگاہ میں لے جا۔
میری زندگی حضور سے وابستہ ہے، حضور سے تعلق رکھتی ہے۔ جب تک میں حضور کو نہیں دیکھوں گا میں زندہ نہیں رہ سکتا، میری حیاتی ممکن نہیں ہے۔ اگر چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں تو اور چیز کا انتظام کریں، اگر میری زندگی چاہتی ہے تو مجھے حضور کے پاس لے چلے۔ ماں ہے، کہتی ہے میرے پیارے بیٹے، اس ابوبکر صدیق کی وجہ سے تجھے مارا، اس نبی کی وجہ سے تجھے مارا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، پھر بھی اسی کا نام لے رہا ہوں۔ میں ماں ہوں، مجھے تو نے یاد نہیں فرمایا، تیرے باپ بوڑھے ہیں ابو قحافہ، اس کو یاد نہیں فرمایا، اتنے بچے ہیں ان کو یاد نہیں فرمایا، تجھے یاد ہے تو حضور ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، میں اپنے بس میں نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میرے رگ رگ میں، میرے خون کے قطرے قطرے میں عشق حضور بسا ہوا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارا۔ حضور مجھ سے، حضور سے میں غافل نہیں رہ سکتا، حضور مجھ سے جدا نہیں رہنا پسند کرتے اور میں حضور سے جدا رہنا پسند نہیں۔ تو ماں نے فرمایا میرے بیٹے میں کیا کر سکتی ہوں، میں ایک ضعیفہ ہوں، بوڑھی ہوں، عورت ہوں، میں تجھے لے چلوں تو ممکن ہے راستے میں کافر دیکھ لیں اور پھر مجھے بھی ماریں اور تجھے بھی اذیتیں دیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرماتے میری ماں میں آپ کو پتہ دیتا ہوں، اسی مکے کے شہر میں، کون سے شہر میں؟ ذرا بلند سے آواز کہیے، جس شہر کے لیے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم، کیوں یا اللہ، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ میں صفا مروہ ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مکہ میں مطاف ہے، مکہ کے قریب عرفات ہے، مکہ کے قریب مزدلفہ ہے، مکہ کے قریب منا ہے، یا اللہ کس لیے تو قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کا قسم کھا کر کہتا ہوں، یا اللہ کیوں، کیا وجہ قسم کھانے کی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب تو مکے میں رہتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں نے فرمایا کہ میرے پیارے ابوبکر صدیق میں تیرے حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ مجھے یہ مسئلہ سمجھا، تجھے کیسے لے جاؤں، کس طرح اٹھاؤں، کیسے پہنچاؤں؟ فرماتے میری ماں، مکہ میں ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ عمر بن خطاب کی بہن ہے، مسلمان ہے، میرے ساتھ اس نے بھی کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی حضور کی امتیہ ہے، سچی خادمہ ہے، ان کے پاس جا، اس کو بتا وہ حضور سے جا کر عرض کرے ممکن ہے کہ حضور میری درخواست کو قبول فرما کر میرے گھر تشریف لے۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ ماجدہ گھر سے نکلتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی بہن کے پاس آتی ہیں، اس نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ فرمایا مجھے بتا کہ حضور کہاں ہیں؟ کس نے پوچھا؟ سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے۔ کس نے پوچھا؟ زور سے جواب دیجئے میرے بھائیو، سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے پوچھا۔ اور کس سے پوچھا؟ حضرت عمر کی بہن سے، فاروق اعظم کی بہن سے۔ اللہ وہ بھی ہمارے پیارے نبی کی محبت میں سرشار، بڑی محبت تھی، بڑی عشق و محبت والی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید صدیق اکبر کی والدہ کسی کافر کے لیے تو نہیں پوچھ رہی تو حضور کو ایذا دے۔ پوچھا کیوں پوچھ رہی ہو؟ فرمایا کہ میرے بیٹے ابوبکر صدیق نے مجھے بھیجا ہے۔ کہنے لگی کہاں ہے ابوبکر؟
فرمایا میرے گھر میں ہے. کہتی چلو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں, ابو بکر کو دیکھتی ہوں, اور اگر اس نے مجھ سے روبرو میں کہا تو میں حضور کے پاس جاؤں. اب حضرت امیر عمر کی بہن آتی ہے, حضرت صدیق اکبر کے اوپر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ منہ پہ ورم ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھتی ہے صدیق اکبر کیوں رو رہے ہو, کیا درد ہے جسم میں, زخم ہے؟ فرماتے نہیں میں اپنے محبوب کو یاد کر کے رو رہا ہوں. دل کہتا ہے کہ اللہ مجھے محبوب سے ملائے, اللہ مجھے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے, محبوب کا دیدار ہو جائے, محبوب سے شرف ملاقات نصیب ہو جائے, اسی لیے رو رہا ہوں. آنکھیں رو رہی ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جا میرے محبوب کریم کو بتلا دے اور کہہ دے کہ ابو بکر عرض کر رہے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لے آؤ تو بڑی مہربانی ہو. حضرت امیر عمر کی بہن آتی ہے, اس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. کیا نام تھا؟ میرے مہربان بھائیوں اور دوستوں, سیدنا امیر عمر کی بہن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ابو بکر صدیق کا پیغام پہنچایا تو حضور نے فرمایا میں چلتا. کیا کرم تھا حضور کا, وہ بلائیں اگر حضور وہاں بلائیں تو یہ بھی بڑی مہربانی ہے. زور سے کہیے. ہمارے سندھی بھائی, اللہ تعالی ہمیں اور آپ اور سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا کرے, انہوں نے تو کئی ایسے اشعار کہنا شروع کیے ہیں جن میں کعبہ کریم کی توہین ہے. کہتے ہیں مکہ مدینہ وہ جاسن نیت جنہاں دی کھوتی. معاذ اللہ. بھائی مکے جانے والے کی نیت خراب, مدینے طیبہ کو جانے والے کی نیت خراب, تو شراب خانے میں جانے والے کی نیت صحیح ہے؟ بتائیے بھئی یہ کہاں کا ایمان ہے؟ خدا ہدایت دے. ایسے اشعار سننا اور ان پر خوش ہونا معاذ اللہ کفر ہے, کعبہ کی توہین ہے, مدینہ طیبہ کی توہین ہے. اور کہتے ہیں بھئی بلے شاہ نے فرمایا, فلاں نے فرمایا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کسی قیمت میں بھی کعبہ کی توہین نہیں کر سکتا, مدینہ کی توہین نہیں. میرے بھائیوں, حضور اگر کسی کو بلائیں تو یہ تو اس کی مہربانی, لیکن اگر کسی کے گھر تشریف لائیں تو یہ تو بڑی بات ہے. وہ بلائیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں, ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے. ان کے قدموں میں رہنے کا مجھ کو ملے مختصر سا ٹھکانہ بڑی بات ہے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. ان کے قدموں میں رہنے کا. صحابہ کرام سے پوچھو, جنگ احد ہے, ایک صحابی کے گردن پر دشمن کی تلوار زخمی ہو کر زمین پر آ گئی. ابھی کچھ قوت تھی, چلنے کی نہیں, اٹھ کر گھومنے کی نہیں, لیکن حضور کو دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پہ کھڑے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میرے آقا ادھر آ جا. اپنے ہاتھوں پر زور دے کر اپنے کو گھسیٹ کر چلا ہے, حضور کے قدموں تک پہنچاتا ہے اور اپنے لبوں کو حضور کے قدموں پہ رکھ کر کیا کہتا ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. یا رسول اللہ, مرنے کے ٹائم پہ کوئی دیوار کو دیکھتا ہے, کوئی بیٹوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی بچیوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی بھائیوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے, بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے, ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے, بیٹا ماں کو دیکھ رہا ہے. لیکن کرم تیرا کیا میں بتاؤں میرے مولا کریم کہ میں شہید ہونے کے وقت ادھر جنت کی حوریں کھڑی ہیں, فرشتے کھڑے ہیں, ساری نعمتیں کھڑی ہیں, لیکن میں شکر ادا کرتا
کرتا ہوں اللہ کا کہ ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے مجھے تیری قدم بوسی کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی محبت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ حضور اگر کسی کو بلائیں تو یہ بھی حضور کی مہربانی، اگر مجھ جیسے غریب کے گھر آ جائیں، تیرے جیسے دیندار کو نوازیں، وہ بلائیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے، ان کے قدموں میں رہنے کا مجھ کو ملے مختصر سا ٹھکانہ بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، ہاں ہاں سبحان اللہ۔ ہمارے سندھ کے مشہور اور معروف ولی، زاہد، متقی، کامل ولی اور سندھی شاعروں کے سرتاج سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اپنی ناقص عقل کے مطابق کہ اعلیٰ حضرت اور علامہ رومی اور کئی ایسے صوفیاء کرام بڑے بزرگان دین جتنے گزرے ہیں، مفہوم ایک ہے، مقصد ایک ہے، مراد ایک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حضور کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بلبل نے گل اس کو کہا، قمری نے سردے جاں فضا۔ بلبل نے کہا کہ حضور گل ہے، قمری نے کہا کہ حضور کا قد سرو قد ہے۔ بلبل نے گل اس کو کہا، قمری نے سردے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، گل بھی نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گل جتنے بھی ہیں حضور کی بارگاہ کے کٹاگڑ ہیں، کہ حضور کے پسینے کی خوشبو مل جائے، حضور کی نگاہ کرم ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر خوشبو قائم اور دائم۔ سورج کو دیکھیں کتنا حسین اور جمیل ہے، چاند کو دیکھیں کتنا تابدار چمکدار ہے، لیکن سید بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوندا ہی ادھرات جو پریہ پساجو پان۔ رات کا کافی سا گزر چکا تھا، شاہ صاحب رات کا کافی سا گزر چکا تھا، حضور نے مجھے اپنا دیدار کروایا۔ فرماتے ہیں اوندا ہی ادھرات جو پریہ پسایو پان، چنڈرکت نسان پہ ہی جو پاتال میں۔ جب حضور نے اپنا دیدار کروایا تو میں نے دیکھا کہ چاند گم ہو گیا اور ستارے ڈوب گئے، نہ چاند کی مجال تھی کہ حضور کے سامنے آ جائے اور نہ